بھارت میں، ہندوستان میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا ہے، توجہ سے سنیں، اور بہت سارے لوگوں کو شاید ان کی فکر بدل جائے اس سے۔ ہندو تھے، مسلم تھے، ہندو اپنے ہندوانہ رسم و رواج میں تھے، پوجا میں ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، ان کے اپنے شعار ہیں۔ مسلمانوں کی اپنی عبادتیں ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، ان کے اپنا لباس ہے، ان کے اپنے تہوار ہیں۔ لیکن ایک صاحب آئے، گرو نانک۔ گرو نانک پوری دنیا گھومے ہوئے شخص۔ گرو نانک بغداد میں کئی سال تک چلہ کشی کی ہے۔ گرو نانک کا بہت سارے ملکوں میں دورہ ہوا، ساری چیزوں کو دیکھ کر کے گرو نانک ایک سیکولر شخص تھا، ایک سیکولر آدمی، یعنی ابھی تک کسی دھرم میں، کسی دین میں داخل نہیں۔ اسلام کو بھی خوب پڑھا گرو نانک نے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھی، سنتیں بھی پڑھی، امپریس بھی ہوئے۔ گوتم بدھ کی بھی تعلیمات پڑھی، گوتم بدھ کو بہت گہرائی سے پڑھا، دیکھا، امپریس ہوئے۔ رام کرشن کے بھی بہت سارے کہانیاں پڑھی، ہندوؤں کے پرانے معاملات دیکھے، کچھ اچھائیاں اس میں بھی تھیں۔ ہندوستان آنے کے بعد گرو نانک نے کیا کیا؟ کہا کہ اسلام میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرو نانک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نعتیں لکھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج بھی سکھ برادری بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ گرو نانک نے پگڑی کو لازم کیا اور اس کے فوائد بیان کیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں لازم قرار لیا۔ وہ امپریس تھے۔ خیر ہوا کیا؟ ایک سوچ یہ لے کر کے آئے، سارے دینوں کو ایک ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے، ہندوؤں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، بدھوں کو بھی، بدھسٹ جو ہیں ان سب کو ملا دینا چاہیے۔ تو انہوں نے دعوت دینا شروع کیا۔ ایک کام کرتے ہیں، اسلام کی کچھ اچھائیاں بھی ہم لے لیتے ہیں، ہندوؤں کی بھی چیزیں باقی رکھتے ہیں، بدھزم کی بھی کچھ چیزیں ہیں، بدھ مت کی بھی کچھ چیزیں باقی رکھتے ہیں، یہ سب ملا کر کے سارے لوگوں کو ایک کرتے ہیں۔ سوچا تو ٹھیک تھا اتحاد کے لیے، اس سوچ پر کام شروع کیا، لوگوں کو بلایا اور ایک لا ترتیب دیا، یہ اسلامی چیزیں، ہندو مت کی چیزیں، بدھ مت کی چیزیں سب جمع کیا۔ کچھ فالوور تو بن گئے، لیکن میرے عزیزو فرق کیا پڑا؟ ہندو ہندو ہی رہے، مسلمان مسلمان ہی رہے، تیسرے ایک اور برادری پیدا ہو گئی، ایک اور دین جنم لے لیا۔ کون سا؟ سکھ۔ انہوں نے کام کس لیے کیا تھا؟ سب کو متحد کرنے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی کبھار جو اس طرح کے اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ ایک تیسرا فرقہ جنم دے دیتے ہیں، ان کو تو ملا نہیں سکتے۔ اس لیے ہونا کیا چاہیے؟ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتحاد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں اتحاد۔ قرآن نے کہا ہے عیسائیوں سے اتحاد کے لیے کیسے؟ اللہ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے رسول آپ ان کو بلا لیں، عیسائیوں کو، آ جاؤ ایک پوائنٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہی ہے۔ کیا؟ ہم بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے، تم بھی خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ مانو، اس پوائنٹ پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اتحاد ہے جو قرآن کی دعوت ہے، یہ دوستی ہے۔ اس طرح کی دوستی کرو آپ، میرے کسی اصول پر فرق آنے نہ پائے، اس طرح کی دوستی آپ کرو۔ بعض لوگ سمجھوتے اور مصلحتوں کے نام پر، دوستی کے نام پر اپنے آپ کو بھی چینج کر لے جاتے ہیں، اپنا آپ بھلا لیتے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں سمجھا دوں آپ کو، کسی کا دل رکھنے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ تمہاری جڑیں ختم ہو جائیں۔ ہاں، آپ کا گھر، میرا گھر یہاں سامنے ہے، آپ کا گھر ادھر ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تلخی ہے کھڑکی کے معاملے کو لے کر کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کھڑکی ادھر سے ادھر نکال دیا، فرق نہیں پڑے گا۔ سامنے والے نے کہا کہ کھڑکی آپ کی ادھر کھلتی ہے، اگر ادھر نہ ہو تو ہمارا آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو میں نے اتحاد کے لیے، ان سے محبت کے لیے اپنی کھڑکی بدل لی۔ کبھی سامنے والے نے کہا آپ کی چوکھٹ جو ہے وہ بہت اونچی ہے، تھوڑی چھوٹی ہوتی تو ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چوکھٹ میں چھوٹی کر لیتا ہوں تاکہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا میرے گھر پر، تھوڑی سی تبدیلی ہوتی۔ سامنے والے نے یہ کہا اگر آپ کے پائے سے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے میرے لیے، یہ پایا نکال دو تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی ختم ہو۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ تو پائے کی بات کر رہا ہے، میرے گھر کے پائے کی بات کر رہا ہے کہ پایا آپ کا یہ نکال دو تو میرا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں کھلے میدان میں آؤں تب اختلاف ختم ہوگا تمہارا؟
اسی طرح میرے عزیزوں کبھی کبھار اتحاد کے نام پر آپ سے یہ کہا جائے گا صرف ٹوپی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے، تم نکال دو، داڑھی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے، نکال دو، ہمارا تمہارا اتحاد ہوگا۔ یہ کرتے کرتے مسلمان آج یہاں کو پہنچا کہ اب وہ یہ کہنے لگ گئے قرآن تمہارا اور ہمارا یہ بیچ میں ملنے نہیں دیتا، اس کو ہٹاؤ، تمہارا اور ہمارا اتحاد ہو جائے گا۔ یہ آگے پائے پر، آگے بنیاد پر بات۔ ہاں اس طرح کی باتیں آج ہو رہی ہیں کہ قرآن جو ہے تمہیں منع کرتا ہے کافروں سے دوستی کے لیے، ایسی ایسی آیتیں ہیں، اس کو ہٹا کر باہر رکھ دو، تمہاری اور ہماری دوستی، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے بہت اچھی مثال سے آپ کو سمجھایا، جہاں کوئی بات آدمی پائے کے متعلق کہنے لگ جائے تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، ورنہ تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان میں بھٹکتے رہو گے، تمہارا اپنا کوئی دین ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی تمہیں اس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تیری اور میری دوستی باقی رہے گی، بس ایک نام محمد ہٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ہم اپنے درمیان سے ہٹا دیں؟ وہ تو پورے جڑ کی بات کر رہا ہے، تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی دوستیوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ کس بنیاد پر؟ کہ کہیں وہ تمہیں کفر میں نہ لے جائیں۔ ہاں میں نے ظاہر کر دیا آپ کے سامنے، تجارت میں دوستی ٹھیک ہے، پڑوس میں ہے نان مسلم کسی بھی دھرم کا رہنے والا، اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو آپ۔ اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کھانا کھلا سکتے ہو، اگر بے لباس ہے تو آپ لباس پہنا سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ تمام چیزوں کی اجازت دی ہے۔ تجارت میں تم معاملات کر سکتے ہو، پڑوس ہونے کے اعتبار سے معاملات کر سکتے ہو، تمہارے کلیگ ہیں ایک ساتھ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان معاملات میں تم تعلقات رکھ سکتے ہو۔ یہاں جو ممانعت آئی ہے وہ دینی معاملات کے سلسلے میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن پر بھی نہ جائیں، نہ کریں۔ ہاں جب کبھی دھارمک معاملات پر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، تمہارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، یا ان کی فیلڈ ہے وہ گفتگو کریں گے، ورنہ تمہیں ان تمام چیزوں میں الجھا کر کے کبھی قرآن کے بارے میں تم سے سوال کر دے گا، تمہارے قرآن میں ایسی بات آئی ہے، کیا ضروری ہے تم کو ہر چیز کا اس کو جواب دینا؟ اب مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے ایگریکلچر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو کیا ضروری ہے اس کو ہر چیز کا جواب دینا؟ وہ بس اتنا کہہ دے کہ ایگریکلچر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے یہ رابطہ کر لیں، آپ وہاں کے ٹیچر سے آپ پوچھ لیں، میری فیلڈ نہیں ہے۔ تمام نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں ڈیبیٹ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ ہاں میں نے اس سے قبل شاید بتایا ہوگا، رات کے 3 بج رہے تھے، ایک بار مجھے فون آیا، رمضان کے ہی موسم، اسی رمضان کے وقت رات کے 3 بجے کے قریب، شہری کو ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا، اور اتنی رات کو فون آئے تو تھوڑا سا قلق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی تو نہیں۔ جھٹ سے میں نے اٹھایا، نیند خراب، سامنے والے نے کہا کہ حضرت ایک بہت ضروری مسئلہ ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے بیٹا؟ کہا مناظرہ چل رہا ہے، ایک سوال آ گیا ہے۔ مناظرہ چل رہا ہے، مناظرے کے بیچ میں رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے۔ اچھا کس کے ساتھ؟ کہا کہ وہ سلفی اہل حدیث ہے اور ان کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کے کوئی مسئلہ تھا۔ میں نے کہا اتنی رات میں یہ اٹھا کر کے پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کہاں چل رہا ہے؟ کہا بس حضرت ہماری گلی کے باہر، ہم گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کٹے پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے اور فون لگا رہے ہیں ہمیں رات کے 3 بجے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بچوں سے کہتا ہوں اے میرے عزیزو، یہ تمہاری فیلڈ نہیں۔ کسان کے ہاتھ میں اگر چاقو دے کر کے کہو کہ پیٹ کا آپریشن کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ معلوم ہے کیا کرے گا؟ جس طرح وہ کدال اور پھاوڑا چلاتا ہے کھیتی باڑی میں، اسی طرح تمہارے جسم کے ساتھ بھی چلائے گا۔ دین کے اصول اور دین کی باریکیاں علماء کے لیے چھوڑ دیں، یہ تمام ڈیبیٹ کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ خاص طور پر نان مسلم کو اس طرح کی دعوت دینا، ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلانا، میں کہتا ہوں یہ سب کی فیلڈ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا اے ایمان والو کافرین کو دوست نہ بناؤ مومنین کے سوا، تو یہاں کون سی دوستی مراد ہے؟ دینی معاملات کی دوستی۔ اس کو سمجھ کر کے چلیں، دینی معاملات کی دوستی اسلام نے ناجائز رکھا ہے، باقی دوسرے معاملات میں دوستی کو ہم نے جائز قرار دیا ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اللہ فرماتا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو، سری حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے،
ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے رہتے تھے، دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ قرآن کی آیتیں اتر گئیں، اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔